मिड 60s عراق کا شہر نجف، جہاں ایران کا ایک عالم اپنی جلا وطنی کے دن کاٹ رہا تھا۔ تب ایران میں شاہ کا راج تھا۔ وہ سمجھا کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ اب وہ عالم ایران سے دور بے بس ہے اور irrelevant ہو چکا ہے، کیونکہ ایران میں خاموشی تھی، مکمل خاموشی۔ تب ایک دن شاہ کا ایک نمائندہ نجف پہنچا، شاید اس عالم کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے۔ ملاقات کے دوران نمائندے نے تنزن پوچھا، آغا آپ کو گئے بڑے دن ہو گئے، ایران میں تو پتہ بھی نہیں ہلا، کہاں گیا آپ کا انقلاب؟ عالم نے آہستہ سے سر اٹھایا اور کہا، میرا انقلاب تو ابھی ماؤں کی گودوں میں پل رہا ہے۔ نمائندہ یہ جواب سن کر ہنسا ہوگا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ عالم کا یہ جواب تاریخ میں محفوظ ہو چکا ہے، کیونکہ ٹھیک 15 سال بعد وہ دن آ گیا۔ 1 فروری 1979 کا دن۔ تہران کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر ہے، لٹرلی لاکھوں لوگ، جن میں زیادہ تر نوجوان ہیں۔ جی ہاں، ماؤں کی گودوں میں پلنے والا انقلاب آج سڑکوں پر ہے، اور آج ہر نظر کو اسی کا انتظار ہے، اسی عالم کا جس کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی سیاسی پارٹی، بس ایک آواز تھی، ایسی آواز جس پر لاکھوں لوگوں نے لبیک کہا۔ اس عالم کا نام تھا آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ آئیے آج جانتے ہیں کہ امام خمینی کون تھے، انہوں نے کس طرح ایران میں 2500 سال پرانی بادشاہت کا خاتمہ کیا اور ایک ایسی جمہوریت کی بنیاد رکھی جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ دریچہ کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے ساتھ چلیے آج سے 100 سال پہلے کے ایران میں۔ امام خمینی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایران کو سمجھنا ہوگا۔ 1925 میں ایک فوجی افسر رضا شاہ نے قاجار خاندان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ یوں ایران میں شروع ہوئی پہلوی خاندان کی بادشاہت، لیکن یہ بادشاہت ذرا مختلف تھی۔ رضا شاہ نے ایران کو زبردستی ماڈرن بنانے کا کام شروع کر دیا، کیونکہ اس کا رول ماڈل تھا ترکی کا مصطفیٰ کمال اتاترک۔ لیکن اس سے ایک غلطی ہو گئی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایران ترکی نہیں ہے، یہاں عوام کی زندگی میں مذہب بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں چاہتے جو ان کی تہذیب کے خلاف ہو، ویلیوز کے خلاف ہو، تو جو بھی ریفارمز کی عوام نے انہیں کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، الائڈ فورسز نے ایران پر قبضہ کر لیا اور رضا شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، لیکن اپنے مفادات کی خاطر نوجوان بیٹے محمد رضا کو تخت پر بٹھا دیا۔ یوں محمد رضا پہلوی کا دور شروع ہو گیا، امریکا کی پوری حمایت اور آشیرواد کے ساتھ۔ اور وقت جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، ملک پر رضا کی گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ بظاہر ایران ترقی کر رہا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس ترقی کا فائدہ صرف کچھ خاندان ہی اٹھا رہے تھے، جن میں خود شاہی خاندان بھی شامل تھا۔ بڑے شہروں سے ہٹ کر دیکھیں تو گاؤں دیہات میں غربت ہی غربت تھی۔ پھر ایران میں سیاسی آزادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مذہب کو انڈرمائن کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ بے حیائی اپنے عروج پر تھی، شراب خانے اور نائٹ کلب عام تھے۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے مذہبی طبقہ اور عوام کی اکثریت شاہ سے بیزار تھی۔ اس کے مظالم، معاشی بدحالی، مذہب بیزاری اور بہت سارے فیکٹرز نے ایران کو ایسا بوم بنا دیا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا، اور اس بم کو ٹریگر کیا ایک شخص نے، روح اللہ موسوی، جو بعد میں مشہور ہوئے امام خمینی کے نام سے۔ آپ 1902 میں ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ والد عالم دین تھے، لیکن ابھی روح اللہ چھوٹے ہی تھے کہ انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ روح اللہ نے پہلے اپنے شہر میں ہی تعلیم حاصل کی اور پھر عراق کے شہر نجف چلے گئے، جہاں سے ایران واپسی پر انہوں نے قم کا رخ کیا۔ ذہانت، محنت اور یادداشت سب مل کر روح اللہ کو ایک بہترین طالب علم بنا رہی تھیں، اور پھر انہیں ایک استاد بھی مل گئے، آیت اللہ عبد الکریم حائری۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے روح اللہ کو خمینی بنایا، ایک سادہ زندگی گزارنے والا لیکن اصولوں کا پابند خمینی۔ آپ کی شخصیت میں جادو تھا، بہت کیرزمیٹک پرسنالٹی تھی، بہت کم بولتے اور بہت سنجیدہ رہتے۔ شروع میں تو سیاست سے دور دور رہے،
لیکن ایران کے حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص اے پولیٹیکل رہ نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ 1940 کی دہائی آ گئی جب خمینی کی سیاسی فکر میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی، جب انہوں نے اپنی کتاب کشف الاسرار لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے رضا پہلوی کی حکومت کو کرٹیسائز کیا اور ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کی، اور ابھی یہ نظریہ مشہور بھی نہیں ہوا تھا کہ 1953 میں وزیر اعظم محمد مصدق کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ شاہ کی حکومت انٹرنیشنل پاورز کی ایجنٹ ہے۔ اب خمینی کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی، وہ لوگوں کے دلوں کی آواز بننے لگے، کیونکہ وہ ان کی زبان میں بات کرتے تھے، وہ عوام کے دکھ درد کو سمجھتے تھے۔ ایک ایسے وقت میں جب شاہ ایران کو ایک مغربی ملک بنانے پر تلا ہوا تھا، خمینی نے ایرانیوں کو اسلامی شناخت پر فخر کرنا سکھایا۔ جب شاہی محل میں جشن منائے جا رہے تھے، خمینی نے غریبوں اور محروموں کے حقوق کی بات کی۔ جب شاہ کی سیکرٹ پولیس لوگوں پر ظلم ڈھا رہی تھی، خمینی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو ایک مذہبی فریضہ قرار دے رہے تھے۔ یہ خمینی تھے جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ انصاف اور ریزسٹنس کا بھی نام ہے۔ انہوں نے کربلا کے واقعے کو زندہ کیا اور امام حسین کی قربانی کو شاہ کے ظلم کے خلاف جد و جہد کی علامت بنا دیا۔ اب خمینی لاکھوں ایرانیوں کے لیے امید کی کرن تھے، ان ایرانیوں کے لیے جو عزت، انصاف اور اپنی شناخت کے ساتھ جینا چاہتے تھے۔ شاہ کو اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہونے لگی اور تب اس نے ملک میں نئی ریفارمز کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ریولوشن یعنی انقلاب سفید کا آغاز ہو گیا، لیکن ریفارمز کے نیچے بھی ایجنڈا تھا، اور اس کے خلاف سب سے بلند، سب سے بڑی آواز آیت اللہ خمینی کی ہی تھی۔ جون 1963 محرم کا مہینہ، عاشورہ کا دن، میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ خمینی نے شاہ کو ڈائریکٹ چیلنج کر دیا۔ انہوں نے رضا شاہ کو یزید سے تشبیہ دی، اسے اسرائیل کا ایجنٹ قرار دیا اور امریکہ اور اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ ایران کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ یہ ایک دھماکہ خیز تقریر تھی، حکومت بوکھلا گئی، اور 5 جون 1963 کی صبح ایرانی کمانڈوز خمینی کے گھر میں داخل ہو گئے اور انہیں گرفتار کر لیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ تہران سے شیراز، سے مشہد تک ہر شہر میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ شاہ کے خلاف پہلا بڑا عوامی احتجاج تھا۔ ملک مرگ بر شاہ کے نعروں سے گونج رہا تھا، اور بادشاہت ایسا کوئی نعرہ کبھی قبول نہیں کرتی۔ اس نے وہی کیا جو کوئی بادشاہ کرتا ہے۔ حکومت نے مظاہروں کو بری طرح کچلنا شروع کر دیا، فوج کو سیدھی گولیاں چلانے کا حکم دے دیا گیا، سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں لوگ مارے گئے۔ یہ سانحہ ایران کی تاریخ میں 15 خرداد کا قتل عام کہلاتا ہے۔ شاہ نے حالات پر کنٹرول کر لیا، لیکن اس دن کے بعد شاہ اور عوام کے درمیان جو خلیج پیدا ہوئی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکی۔ اور ہاں، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ شاہ کے خلاف سب سے بڑے رہنما آیت اللہ خمینی ہیں۔ وہ تقریباً 10 مہینے قید رہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی گئی، اور بالآخر عوامی دباؤ کی وجہ سے اپریل 1964 میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ شاید یہ ہدایت دے کر چھوڑا گیا ہوگا کہ آپ خاموش رہیں گے، مگر خمینی خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ اکتوبر 1964 میں شاہی حکومت نے ایک متنازع قانون منظور کیا، جس کے مطابق ایران میں موجود امریکی فوجی اور سویلین اہلکاروں کو سفارتی استثناء حاصل ہوگا، یعنی کسی امریکی پر ایران کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ یہ ایران کی قومی خود مختاری پر ڈائریکٹ اٹیک تھا۔ خمینی نے اس فیصلے پر سخت تنقید کی، اور نتیجہ ایک مرتبہ پھر گرفتاری، بلکہ جبراً ملک سے ہی نکال دیا گیا۔ اب خمینی جلا وطن تھے، پہلے ترکی گئے اور وہاں سے عراق کے شہر نجف، اور یہی وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ شاہ کو غلط فہمی تھی کہ اب خمینی irrelevant ہو چکے ہیں۔ بالکل نہیں، نجف میں بیٹھ کر خمینی نے 14 سال تک شاہ کے خلاف تحریک کو زندہ رکھا۔ اس کے لیے انہوں نے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آڈیو کیسٹ بہت مقبول تھے۔ خمینی کی تقاریر ان کیسٹس میں ریکارڈ کر کے خفیہ طور پر اسمگل کر کے ایران پہنچائی جاتی۔ یہ کیسٹ گھروں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پھیلتے گئے، اور ان میں موجود تقریروں نے شاہ کے خلاف جذبات کو زندہ رکھا اور خمینی عوام کے دلوں میں گھر کر گئے۔
اور یہ نجف ہی تھا جہاں خمینی نے اپنا وہ سیاسی نظریہ پیش کیا جو آج بھی متنازع ہے۔ یہ تھا ولایت فقیہ کا نظریہ، جس کے مطابق 12ویں امام کی غیر موجودگی میں رہنمائی اور حکومت چلانے کا حق سب سے زیادہ اہل، عالم اور عادل فقیہ کو حاصل ہے۔ یہ نظریہ روایتی شیعہ فکر سے کافی مختلف تھا، جو کہتے تھے کہ علماء کو سیاسی اقتدار سے دور رہنا چاہیے، مگر خمینی کا کہنا تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسے نافذ کرنے کے لیے ایک اسلامی حکومت ہونا ضروری ہے جس کی قیادت فقیہ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور یہی نظریہ بعد میں ایران میں انقلاب کی بنیاد بنا، اس انقلاب کی جس کی چنگاری 1978 میں بھڑک اٹھی۔ ہوا یہ کہ ایران کے ایک سرکاری اخبار اطلاعات میں آیت اللہ خمینی کے خلاف ایک توہین آمیز مضمون شائع ہوا۔ اس کے خلاف قم میں مدرسے کے طلباء نے احتجاج کیا، جس پر پولیس نے فائرنگ کر دی اور کئی طالب علم مارے گئے۔ ان طلباء کے چہلم کے دن ملک کے دوسرے شہروں میں بھی احتجاج ہوا۔ ایک مرتبہ پھر فائرنگ، مزید لوگ جان سے گئے، پھر ان کے چہلم پر نئے مظاہرے، پھر تشدد، گویا ایک ویشیس سرکل بن چکا تھا اور پورا ملک اس کی لپیٹ میں تھا۔ کیا مذہبی طبقہ، کیا لبرل، سیکولر، طلباء سے لے کر مزدور اور دانشوروں سے لے کر تاجروں تک سب شاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب کے نعرے بھی مختلف تھے، کوئی سیاسی آزادی کے لیے سڑکوں پر تھا تو کوئی معاشی انصاف کے لیے، کسی کو امریکی انفلوئنس برا لگ رہا تھا تو کوئی اسلامک ویلیوز کے لیے لڑ رہا تھا، مگر سب میں ایک چیز کامن تھی، شاہ سے نجات کے لیے سب کی نظریں ایک ہی شخص پر تھیں، امام خمینی پر، جو اکتوبر 1978 میں عراق سے بھی نکال دیے گئے اور اب ان کی پناہ گاہ تھی فرانس کا شہر پیرس۔ تہران سے 4000 کلومیٹر دور بیٹھے امام خمینی اب پورے ایران کو کنٹرول کر رہے تھے۔ ان کا ایک ہی میسج تھا، شاہ کی حکومت ختم ہونے تک پرامن جد و جہد۔ وہ جس دن ہڑتال کا حکم دیتے، ایران کا پہیہ جیم ہو جاتا، تیل کی پیداوار رک گئی، معیشت مفلوج ہو گئی۔ ان حالات میں رضا شاہ حکومت نے مارشل لاء لگا دیا۔ اب شاہ کے پاس ایک ہی راستہ تھا، طاقت کا راستہ۔ 8 ستمبر 1978 تہران میں ایک پرامن مظاہرے پر شاہی فوج نے فائر کھول دیا، سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ یہ دن آج بھی ایران میں بلیک فرائیڈے یعنی سیاہ جمعہ کہلاتا ہے۔ اس قتل عام نے تو مذاکرات اور مفاہمت کے سارے راستے بند کر دیے۔ اب عوام اور شاہ کے درمیان خون کی ایک اور لکیر کھینچی جا چکی تھی اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب شاہ بے بس تھا، کیونکہ اس کا سرپرست امریکہ بھی کنفیوز ہو چکا تھا کہ ان حالات میں شاہ کا ساتھ دے یا نہ دے۔ رضا شاہ ایک قدم پیچھے ہٹا، ایک فوری حکومت قائم کی، اپوزیشن کے ایک نرم مزاج رہنما شاپور بختیار کو وزیر اعظم بنا دیا، یعنی اب وہ سمجھوتا چاہتا تھا، لیکن خمینی نے اس حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ عوام کا احتجاج اب زوروں پر تھا۔ حالات کو اپنے ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر 16 جنوری 1979 کو محمد رضا شاہ پہلوی نے ایران چھوڑ دیا، ہمیشہ کے لیے۔ ٹھیک 2 ہفتے بعد 1 فروری 1979 کا دن آ گیا۔ 1 فروری 1979 پیرس سے ایئر فرانس کا بوئنگ 747 فضا میں بلند ہوا۔ اس جہاز میں آیت اللہ خمینی بھی سوار تھے۔ 16 سال کی جلا وطنی کاٹنے کے بعد اب ان کا رخ ایران کی طرف تھا۔ جہاز میں کوئی خاتون یا بچہ نہیں تھا، اس لیے کیونکہ خطرہ تھا کہ ایرانی فضائیہ اس جہاز کو مار گرائے گی۔ جی ہاں، ایرانی ایئر فورس کے کچھ سینئر کمانڈرز ایسا ہی چاہتے تھے۔ انہوں نے مصر میں پناہ لینے والے شاہ سے اجازت بھی مانگی، لیکن انہیں جواب نہیں ملا۔ اور پھر جیسے ہی جہاز ایران کی فضائی حدود میں داخل ہوا، ایک صحافی نے امام سے پوچھ لیا، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ خمینی نے جواب دیا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ لیکن نیچے ایران کی سرزمین پر احساسات اپنے عروج پر تھے۔ لاکھوں لوگ اپنے لیڈر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سڑکوں پر تھے۔ یہ شاید دنیا کی تاریخ میں کسی کا سب سے بڑا استقبال ہوگا۔ خمینی ایک فاتح کی طرح ایران پہنچ چکے تھے اور یہاں ان کا پہلا آرڈر تھا ایک عبوری انقلابی حکومت کا قیام، جس کے وزیر اعظم تھے مہدی بارزگان۔ جای شاه یک حکومت عدل اسلامی، حکومت دموکراسی به تمام معنا، حکومت مستقل و ایران مستقل میخوان درست کنه۔
اگلے 10 دن تک ایران میں 2 پیرالل گورنمنٹس تھیں۔ کشمکش کے دن، مشکل کے دن، فوج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ساتھ دے تو کس کا دے، پہلے سے موجود قانونی گورنمنٹ کا یا عوام کی حمایت رکھنے والی انقلابی حکومت کا۔ اور پھر فیصلے کے دن آ گئے۔ 9، 10 اور 11 فروری کو تہران ایئر فورس کے کچھ اہلکاروں نے خمینی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان سنتے ہی شاہ کی وفادار فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ عوام خمینی کے حامی اہلکاروں کی مدد کو پہنچ گئے اور لڑائی سڑکوں پر شروع ہو گئی۔ عوام نے تھانوں اور فوجی بیرکوں پر حملے کر دیے، فوج سے اسلحہ چھین لیا، فوج کا ڈسپلن ختم ہونے لگا، کئی فوجی انقلابیوں کے ساتھ مل گئے اور بالآخر 11 فروری 1979 کی دوپہر فوج کی سپریم کونسل نے اپنی غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ یہ فوج کو بیرکس میں واپس جانے کا آرڈر تھا، لیکن ساتھ ہی یہ اس بات کا بھی اعلان تھا کہ شاہی نظام عملاً ختم ہو چکا ہے اور خمینی کا انقلاب کامیاب ہو گیا ہے۔ ایران میں بادشاہت کے 2500 سال ختم ہو گئے اور اب ملک کے ون اینڈ اونلی لیڈر تھے آیت اللہ خمینی۔ اپریل 1979 میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے ملک کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا اور دسمبر 1979 میں ایک نیا آئین منظور ہوا۔ امام خمینی کے نظریہ ولایت فقیہ کو بنیاد بنایا گیا۔ یوں سپریم لیڈر یعنی رہبر معظم ملک کا فقیہ ہوگا جسے بڑے اختیارات حاصل ہوں گے، اور پہلے سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خمینی۔ ایک سوال یہاں ضرور پیدا ہوتا ہے، یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ صرف خمینی کی وجہ سے تھا یا کسی ایک واقعے کا نتیجہ تھا، یا اس کے کئی دوسرے فیکٹرز بھی تھے؟ رضا شاہ کے دور میں ظلم، سیاسی آزادی نہ ہونا، امیر اور غریب میں فرق اور ان تمام مسائل کے خلاف خمینی کی اصول پسندی، کیرزمیٹک پرسنالٹی، ان کے نظریات اور پھر سب کو ساتھ لے کر چلنا، یا کچھ اور؟ اصل میں تمام فیکٹرز کا ملاپ تھا جس نے ناقابل شکست نظر آنے والے شاہی نظام کو زمین بوس کر دیا اور آیت اللہ خمینی اقتدار میں آ گئے۔ وہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، یعنی دنیا فتح کرنے سے مشکل کام دنیا چلانا ہے۔ ایران میں شاہ کے وفاداروں کے علاوہ لبرل، نیشنلسٹ اور لیفٹسٹ بھی بہت تھے۔ ایسے بھی تھے جو شاہ کے خلاف تھے اور سب سے بڑی طاقت ہونے کی وجہ سے خمینی کا ساتھ بھی دیا، لیکن وہ اس نظریے کو ماننے والے نہیں تھے۔ وہ بادشاہ کی جگہ کسی فقیہ کی حکمرانی ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے انقلاب کو شروع سے ہی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ نتیجہ وہی جو ہر انقلاب کا ہوتا ہے، ہر مخالف کو بے رحمی سے کچلا گیا، ہزاروں قید کر لیے گئے، کئی کو سر عام پھانسیاں دے دی گئیں، اور تو اور نومبر 1979 میں ایرانی طلباء نے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا۔ جی ہاں، شاہ کو بیک کرنے والے امریکی سفارت خانے میں بہت کچھ پک رہا تھا۔ وہ اپنے پپٹ بادشاہ کی حکومت یوں ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تب امریکی سفارت خانے پر مظاہرے ہونے لگے جو بڑھتے بڑھتے بالآخر قبضے تک پہنچ گئے۔ 52 امریکی چند دن یا ہفتوں کے لیے نہیں بلکہ پورے 444 دن تک یرغمال بنائے گئے، اور یوں ایران اور امریکہ کے ریلیشنز ختم ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ خمینی کے بقول امریکہ شیطان بزرگ یعنی سب سے بڑا شیطان ہے، اور اس نے دونوں ملکوں کے بیچ ایسی لکیر کھینچ دی جو اب کوئی چاہے بھی تو نہیں مٹا سکتا۔ امام خمینی یا ان کے قریبی لوگ تو شاید سفارت خانے پر قبضے کی پلاننگ میں شامل نہیں تھے، لیکن جب ایسا ہو گیا تو انہوں نے اس کی حمایت ضرور کی، اسے دوسرا انقلاب کہا۔ ان کے خیال میں یہ ایران کی خود مختاری کا اعلان اور امریکی مداخلت کا منہ توڑ جواب تھا۔ اس واقعے نے ایران میں امام خمینی کی پوزیشن اور مضبوط کر دی اور ماڈریٹ انقلابیوں کو کمزور کیا، جیسا کہ وزیر اعظم مہدی بارزگان کو۔ امام خمینی نے یرغمالی امریکیوں کی رہائی کے لیے کسی بھی کمپرومائز سے انکار کیا اور کہا کہ جب تک امریکہ شاہ کو ایران کے حوالے نہیں کرے گا، ایران کے فروزن ایسٹس بحال نہیں کرے گا، تب تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ان حالات میں امریکہ نے ریجن میں اپنے انفلوئنس کو استعمال کیا، اور پھر اسی کے اشارے پر ستمبر 1980 میں عراق کے صدر صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک چلتی رہی، لاکھوں لوگ مارے گئے، عراق ہی نہیں ایران کی معیشت بھی تباہ ہو گئی، مگر اس جنگ نے خمینی کی حکومت کو بہت مضبوط کیا۔ بیرونی دشمن کے خلاف پوری قوم اب متحد تھی اور حکومت کے ساتھ تھی۔ انقلاب اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ جنگ کے دوران امام خمینی کا کردار ایک سپریم کمانڈر اور روحانی پیشوا دونوں کا تھا۔
انہوں نے جنگ کو دفاع مقدس قرار دیا اور ایرانی عوام کو خصوصاً نوجوانوں کو اسلامی اقدار اور وطن کے دفاع کے لیے ابھارا۔ انہوں نے کافی عرصے تک جنگ بندی کی ہر آفر کو ٹھکرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس نے ایگریشن دکھایا ہے سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے، یعنی صدام حسین کو۔ بہرحال 8 سال جاری رہنے کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی، جانی مالی نقصان اور انٹرنیشنل پریشر کے بعد جولائی 1988 میں جنگ ختم ہو گئی۔ امام خمینی نے اقوام متحدہ کی قرارداد 598 کو قبول کر لیا، لیکن اس فیصلے کو زہر کا پیالہ پینے جیسا قرار دیا۔ بہرحال اس جنگ نے امام خمینی کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں ایک قومی رہنما کے طور پر اسٹیبلش کیا۔ اس کے بعد ایران ایک نئے اسٹیج میں داخل ہو گیا، ایک زیادہ کانفیڈنٹ پلیئر کے طور پر۔ ویسے بھی ایرانی انقلاب اپنی نہاد میں ایک ریجنل انقلاب تھا، اس کا اثر خطے میں ہر اس جگہ ہونا ہی تھا جہاں شیعہ بستے ہیں، اس لیے سنی ورلڈ اس انقلاب سے ہل کر رہ گئی، کیونکہ شیعہ کمیونٹیز انقلاب ایران کے بعد پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہوئیں اور ایران خود بھی اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایران کے امریکہ مخالف جذبات نے ریجن کو ایک نئی شکل دے دی۔ امریکہ کو مڈل ایسٹ میں اپنے مفادات بچانے تھے اور سنی عرب ملکوں کو اپنے اپنے ملک۔ یوں ایک ایسی ون ون سچویشن بنی جس کا فائدہ امریکہ نے خوب اٹھایا۔ آج مڈل ایسٹ میں ایران امریکی مفادات کے خلاف کھڑا ہے اور عرب دنیا امریکی انٹرسٹ کی سب سے بڑی حامی بن چکی ہے۔ ایران عراق جنگ ختم ہو گئی، مڈل ایسٹ میں ایک نیا پاور گیم شروع ہو گیا اور اسی دوران امام خمینی کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ شاید اقتدار پر گرپ بھی کمزور ہوئی ہو، کیونکہ یہاں انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے اپنے ممکنہ جانشین آیت اللہ حسین علی منتظری کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں معزول کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا اور متنازع فیصلہ تھا جس نے مستقبل میں ایران کی قیادت کے بارے میں کئی سوالات کھڑے کر دیے، اور انہی حالات میں 3 جون 1989 کو آیت اللہ روح اللہ خمینی کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 86 برس تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی وفات کے ساتھ پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا۔ جس طرح ان کا استقبال تاریخی تھا، اسی طرح جنازہ بھی بہت بڑا تھا، شاید انسانی تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک۔ ایران کی اسمبلی آف ایکسپرٹس نے ان کے بعد آیت اللہ علی خامنئی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کیا، جو آج تک اس عہدے پر موجود ہے۔ آج امام خمینی کے انتقال کو 36 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی لیگیسی آج بھی زندہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی آج بھی قائم ہے۔ ان کا نظریہ ولایت فقیہ آج بھی ایران کے سیاسی نظام کی بنیاد ہے۔ وہ آج بھی لاکھوں ایرانیوں کے لیے ایک روحانی پیشوا اور انقلابی ہیرو ہیں، لیکن دوسری طرف انہیں ناپسند کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ وہ انہیں ایک ایسی ڈکٹیٹرشپ کا بانی قرار دیتے ہیں جس نے سیاسی آزادیوں کا خاتمہ کر دیا، اختلاف کرنے والوں کو بری طرح کچلا اور ایران کو دنیا بھر میں تنہا کر دیا۔ لیکن اس سے ہٹ کر دیکھیں تو امام خمینی کی سب سے بڑی لیگیسی یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کو ایک سیاسی قوت کے طور پر پیش کیا، بلکہ پیش ہی نہیں کیا، عملاً اسے غالب کر کے بھی دکھایا، وہ بھی اس ماڈرن دور میں۔ انہوں نے دکھایا کہ ایمان آج بھی لوگوں کو متحرک کر سکتا ہے، بڑی سی بڑی پاور کو چیلنج کر سکتا ہے۔ لا شرقیہ لا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ کا نعرہ دیا۔ ان کا انقلاب صرف ایران کا انقلاب نہیں تھا، ایسا واقعہ تھا جس نے عالمی سیاست، مذہب اور ثقافت پر بڑا اثر ڈالا۔ تہران کے جنوب میں امام خمینی کا مزار آج بھی ان کی پاپولیرٹی اور انفلوئنس کو ظاہر کرتا ہے۔ خمینی کی کہانی یہی بتاتی ہے کہ انقلاب لانا شاید اتنا مشکل نہیں جتنا اس کی روح کو زندہ رکھنا ہے، جتنا ایک منصفانہ، آزاد اور خوشحال معاشرہ بنانا ہے، جتنا مذہب اور جمہوریت کو ایک ساتھ چلانا ہے۔ امام خمینی نے تاریخ کا دھارا تو موڑ دیا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ انقلاب جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی تھیں اپنے مقاصد حاصل کر پایا؟ کیا آج کا ایران وہی ہے جس کا خواب خمینی نے دیکھا تھا، یا ان لاکھوں لوگوں نے جو رضا شاہ جیسے آمر کے خلاف سڑکوں پر آئے تھے؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایران کے حوالے سے اپنی کسی ویڈیو میں۔ تو دریچہ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں۔